بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ، جو بندہ بھی وضو کرے اور وضو میں اچھے طریقے سے کام لے، پورا وضو کرے، یعنی آداب اور جو اس کے مستحبات ہیں ان کی رعایت کے ساتھ کرے، فرائض ہیں اور مستحبات ہیں ان کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، تو اور اس کے بعد یہ کلمات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے، پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ گویا کہ اس کے لیے جنت کا داخلہ تو انسان کے لیے نعمت ہے، اور اس کے لیے پھر 8 دروازے کھل جائیں، یہ اس نعمت پر ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی جانب سے اعزاز اور اکرام ہے۔ یعنی گویا کہ جسے ہم آج کل کی زبان میں کہ ایک پروٹوکول ہے کہ اس بندے کے ساتھ خصوصی نوازش ہے، یعنی اگر وہ بندہ ویسے جنت میں جانے کا مستحق ہے اول وہلہ میں، تو اس کو مزید اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے اہتمام کی برکت سے مزید اللہ کی جانب سے یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اس میں جو الفاظ ہیں وہاں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے الفاظ بھی ہیں، یعنی یہ دعا پڑھے آسمان کی جانب منہ کر کے۔ البتہ جو انگلی اٹھانا ہے اس دعا کے اندر، یہ کسی حدیث مبارکہ میں نہیں آتا، حدیث کے الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ انگلی اٹھائے، اس لیے انگلی اٹھانے سے یہاں احتیاطی کرنی چاہیے کہ جتنا عمل حدیث سے ثابت ہے اتنا ہی کریں گے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔